ہیں ادب کا گہوارہ ہے گلگت بلتستان اور بالخصوص بلتستان. تو یہاں کے ادب اور یہاں کی ثقافت سے تو میں مانوس تھا چونکہ میں اسی خطے میں پلا بڑھا, اور پاکستان کی جو ادب سے آشنائی حاصل کرنے کے لیے شعراء میں فیض, میر اور جالب جیسی شخصیت کو پڑھنے کا موقع ملا, اور جون ایلیا جیسے شخصیت معروف شعراء کو پڑھنے کا موقع ملا. ساتھ ساتھ ادب کے حوالے سے مستنصر حسین تاڑر صاحب اور ایک رضا علی عابدی صاحب بھی اسی کے نام ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ پھر عمیر احمد کے ناولز پڑھنے کا موقع ملا. تو یقیناً کچھ حد تک جو تصویر تھی پاکستان کے ادب کی وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی تھی, یا پھر کہیں کہ سمجھ آ گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ شوق پڑا کہ چونکہ ہم اس ادب کو اپنے ادب کو تو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی آ جاتی ہے, چون ہم انگریزی ادب کی طرف بڑھیں, اور یوں یہ شوق بھی بڑھا اور یہ حادثہ بھی ہوا کہ ہم انگریزی ادب کی طرف بڑھتے گئے, اور نوبت یہاں آ گئی کہ ہم اب ایم فل کرنے پر کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے انگریزی ادب یا انگلش لٹریچر میں ایم فل کر رہا ہوں. جی, اس کا ایک اور پہلو یہ ہوگا کہ آپ ادب کے گہوارے میں پیدا ہوئے کہ بلتستان میں پیدا ہوئے. یقیناً بلتستان ادب کا گہوارہ ہے. یقیناً. اچھا, آپ یہ فرمائیں کہ جو انگریزی ادب ہے یہ سیکھنے کے بعد ہم آپ کے لیے اور ابھی جو ہمارے جو جتنے جو سننے والے جو نوجوان ہیں ان کے لیے آپ یہ فرمائیں کہ کتنا یہ جو ہے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. یقیناً کسی بھی سبجیکٹ کی یا کسی بھی مضمون کی وسعت یا اس کا سکوپ یا پھر اس کا جو ہے بہتر ثابت ہونا یا پھر کتنا حد تک مفید ثابت ہو سکتا ہے اس شخص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کے اپنے پوٹینشیل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس حد تک اس سبجیکٹ کو اس مضمون کو آگے لے کے بڑھتا ہے. لیکن قابل ذکر طور پر چونکہ آپ نے سوال کچھ پوچھا ہے کہ اس کا کیا سکوپ ہے یا اس کے کیا فوائد ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنے کے بعد کیا مقام حاصل کر سکتے ہیں, تو اس میں لکھنے کے حوالے سے پڑھنے کے علاوہ پڑھانے کے سلسلے کے ساتھ ساتھ جو سب سے بہتر مواقع ہیں دو مواقعوں کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو سول سروسز کے جو آپ کے اعلیٰ امتحانات ہیں جس میں CSS قابل ذکر ہے, اس کے لیے انگریزی ادب اور انگریزی تعلیم دونوں ایک بہتر اور مفید سبجیکٹ ثابت ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ گلگت بلتستان سیاحتی اعتبار سے بہت مالا مال خطہ ہے, تو اس کے اندر سیاحت کے لیے بھی اگر بہترین اور مفید جو ہے ثابت ہو سکتا ہے, چونکہ یہاں پر آنے والے سیاحوں کی ایک اچھی خاصی تعداد غیر ملکی ہے, مختلف دنیا کے مختلف ممالک سے آتی ہے. تو ان ممالک سے آنے والے لوگوں کو آپ ان کے ادب کے ذریعے سے, جیسے آپ کا یونانی اگر آپ گریک جو ادب پڑھتے ہیں, لٹریچر پڑھتے ہیں, یا فرینچ لٹریچر آپ پڑھتے ہیں, ایون کہ آپ یورپین لٹریچر پڑھتے ہیں, امریکن لٹریچر پڑھتے ہیں, اس کے ذریعے سے آپ اپنے ادب کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں, اور ان کے دونوں کے بیچ میں ایک تقابلی جائزہ لے کر آپ ان کو مزید بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں کا کلچر اس کے کلچر کی یکسانیت رکھتا ہے, کس طرح ڈفر کرتا ہے یا مختلف ہے, اور کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان چیزوں کے تقابلی جائزہ بہتر انداز میں لے سکتے ہیں. ٹورزم کے لیے بھی یہ مفید ہے. ٹورزم یقیناً سیاحت, اور اس طرح بہتر ایک سورس آف انکم یا پھر آپ کو ذرائع آمدنی بھی آپ کی اچھی خاصی بن سکتی ہے ایز اے ٹور گائیڈ کے طور پر. جی, شکریہ کہ آپ جو یہاں ریڈیو پاکستان سے تشریف لائے. ابھی چلتے ہیں ایک ٹریک کی طرف, اس کے بعد لوٹ آئیں گے, اس کے بعد پھر ہم گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ابھی آپ لوگ سماعت فرمائیے ایک خوبصورت ٹریک.